کیسے ممکن ہو پائے گا اس خطرناک ماحول میں ہر ایک لمحہ ہر ایک دن نہ صرف ملک کی عوام کے لیے تحریک انصاف کے لیے سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ کہ خدا نہ خواستہ وزیر آباد جیسا انسیڈنٹ دوبارہ نہ ہو جائے. عمران خان ایک خدا کا خوف رکھنے والے اور نڈر انسان ہیں. آپ نے اس وقت لوگوں کو جگا دیا ہے اور لوگ آپ کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ خود جلسے کرنے باہر نکلیں. آپ کے ٹی وی پیغامات ہی کافی ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ وہ ووٹ ڈال دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں یا ہونا چاہ رہے ہیں, لیکن ان کو اگر واقعتاً ہم اس بات کو یقین بھی کر لیں کہ وہ نیوٹرل ہو گئے تو ان کو اس نیوٹرلٹی کو ایفیکٹ میں لاتے لاتے ٹائم لگے گا. الیکشن کی آغاز ہے نا, مہم میں کورٹس میں جیسے وہ پیش ہوئے, پھر انہوں نے کہا وہاں سے پولیس بھاگ گئی, آگے وہ اور پیشیاں ہیں, چلے ٹھیک ہے پیشیوں کو بھی چھوڑ دیں. اس کے بعد انہوں نے جلسوں میں جانا ہوگا, سٹیج پہ چڑھنا ہوگا, تقریریں کرنی ہوں گی, لوگوں کے درمیان رہنا ہوگا. کیسے ممکن ہو پائے گا اس خطرناک ماحول میں ہر ایک لمحہ ہر ایک دن نہ صرف ملک کی عوام کے لیے تحریک انصاف کے لیے سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ کہ خدا نہ خواستہ وزیر آباد جیسا انسیڈنٹ دوبارہ نہ ہو جائے. شکریہ جیسمین. دیکھیں, عمران خان ایک خدا کا خوف رکھنے والے اور نڈر انسان ہیں اور وہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اپنی تمام تر احتیاطی تدابیر کے ساتھ وہ اتریں گے میدان میں. وہ آپ عمران خان کے ان کو میدان میں اترنے سے روک کوئی نہیں سکتا. وہ اس وقت بڑے بے چین ہوئے ہیں پبلک میں جانے کے لیے, اپنی کیمپین کو رن کرنے کے لیے, اور وہ اب انہوں نے اگلے ہفتے کا اعلان بھی کر دیا کہ اگلے ہفتے سے وہ اپنی کیمپین رن کریں گے. تو احتیاطی تدابیر تو ہم اپنی طرف سے کریں گے, باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ تو سب خیر ہوگی. ہماری تو پارٹی میں کئی لوگوں نے خان صاحب کو یہ بھی کہا کہ آپ نے اس وقت لوگوں کو جگا دیا ہے اور لوگ آپ کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ خود جلسے کرنے باہر نکلیں. آپ کے ٹی وی پیغامات ہی کافی ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ وہ ووٹ ڈال دیں. لیکن عمران خان بہرحال عمران خان ہیں, انہوں نے سب باتوں کو ریجیکٹ کیا اور انہوں نے اپنا فیصلہ کیا کہ وہ عوام میں جائیں گے. اور فیصلہ ہے تو ہے, انشاءاللہ جائیں گے تو ہم ساتھ ہوں گے ان کے, پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. چلے ٹھیک ہے, اللہ مالک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ جو ہوگا بہتر ہوگا. اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے, دیکھیں ابھی خان صاحب نے اپنی تقریر میں 2-3 دفعہ اس بات کا انڈیکیٹ اس طرف کیا انڈیکیٹ کہ میں معاف بھی کرنے کے لیے تیار ہوں, میں بات بھی کرنے کے لیے تیار ہوں, مجھے پتا ہے وہی 3 لوگ ہیں, وہی لوگ ہیں جنہوں نے کیا. اس سے پہلے ایک غیر رسمی گفتگو میں کچھ صحافیوں سے انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے ایک اہم بات کی جس کی طرف میں آپ کے بھی تھوڑا سا موقف لینا چاہوں گی, بیکاز obviously being a senior member of the party, کور گروپ میں کیا ڈسکشن ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا سوچ ہے, you know about it. وہ کہتے ہیں خان صاحب ایسا لگتا ہے کہ آرمی چیف مجھے اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں. یہ بات ان کے ذہن میں کیوں آئی, مطلب ہے ان کو یہ کیا دیکھیں نا, اور انہوں نے کہا کوئی رابطہ بھی نہیں ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا کوئی بیچ کے لوگ ہیں جو یہ تاثر پیدا کر رہے ہیں, کوئی میسیجنگ ایسی ہو رہی ہے, بیکاز آپ نے جیتنا عمران پبلک کے ووٹ سے ہے, اسے کوئی نہیں روک سکتا. اگر آپ اسی تسلسل سے جیتتے رہے, جیسے آپ نے یہاں مولوی محمود پہ ہاتھ رکھا, وہ جیت گئے, بائی الیکشنز وہاں جیت گئے, کے پی پنجاب آپ کے پاس, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عزت دی وزیر اعظم بن جائیں. خان صاحب کسی سے بات چیت کی کیا ضرورت ہے, جب وزیر اعظم بن جائیں گے لوگ خود ہی بات کرنے کے لیے آ جائیں گے. دیکھیں جیسمین, فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی جب سے پاکستان کا وجود عمل میں آیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کی ایک بہت انٹینس انٹرونشن رہی ہے پاکستان کی سیاست میں, چاہے وہ جمہوری حکومت ہو تو ماشاءاللہ میں تو ہوتی ہے, اور آج بھی ان کی گرپ پاکستان کی سیاست میں یا ان کی انٹرونشن پاکستان کی سیاست میں موجود ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں یا ہونا چاہ رہے ہیں, لیکن ان کو اگر واقعتاً ہم اس بات کو یقین بھی کر لیں کہ وہ نیوٹرل ہو گئے تو ان کو اس نیوٹرلٹی کو ایفیکٹ میں لاتے لاتے ٹائم لگے گا. آج پاکستان کی جو سیاست ہے وہ یعنی پی ڈی ایم کو اگر میں دیکھوں تو پی ڈی ایم کے اندر دم نہیں ہے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا. یہ عمران خان صاحب جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ بات نہیں کرنا چاہتے کہ جی آپ مجھے اقتدار میں لیں, بس آپ مجھے اقتدار میں لا دیں, میں پھر اس کے بعد سب کچھ کرنے کو تیار ہوں. یہ تو عمران خان ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. آج جو ہم عمران خان دیکھ رہے ہیں وہ ملک کی خاطر بات بھی کرنے کو تیار ہیں, وہ اپنے جو اسیسینیشن اٹیمپٹ کے جن لوگوں کو سمجھتے ہیں ذمہ دار ہیں ان کو معاف بھی کرنے کے لیے تیار ہیں اور آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. وہ انہوں نے مثال بھی آپ کو دی نیلسن منڈیلا کی, انہوں نے مثال دی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی, کہ انہوں نے فتح مکہ کے بعد لوگوں کو عام معافی کا اعلان کیا.
نیلسن منڈیلا نے اسی طرح ان کی سنت کو فالو کرتے ہوئے اس طرح کی چیزوں کو انہوں نے اپنانے کی کوشش کی، اور یہی طریقہ کار آج عمران خان بھی اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم تو حضور پاک کے جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن ان کے جو بتائے ہوئے اصول ہیں، جو ان کی بتائی ہوئی سنتیں ہیں، اس کے اوپر تو چل سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ اف کیا ظلم ہے، بول ایک دفعہ پھر سازشی عناصر کے نشانے پر۔ کو چیئرمین بول شعیب شیخ کو فری ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ تفتیشی آفیسر جو مدعی بھی ہے اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں، ایگزیکٹ جو کچھ کر رہا تھا سب لیگل تھا، ایگزیکٹ کے پاس تمام لائسنس تھے۔ اس پر ستم ظریفی یہ کہ بریت کرنے کے بجائے کیس دنوں نہیں گھنٹوں کے حساب سے چلایا جا رہا ہے۔ فری ٹرائل کی دھجیاں اڑا دی گئیں، آئین میں موجود انفرادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ متعلقہ جج کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ بول کے خلاف انتقامی کارروائیاں زوروں پر ہیں۔ بول کا عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑے رہنے کا عزم۔ بول کا عدلیہ کو سلام۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔